خالق کائنات نے بہت سارے لوگوں کو سعادت بخشی جو اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ یہ دین کی خدمت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے فیض یاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تعلیمی ماحول کے اندر اس دین کی تعلیم کے ماحول کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج امت جس تعلیم سے اس دین کی تعلیم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے اس امت کو ایسا علمی ورثہ عطا فرمایا کہ جس کی بدولت آج یہ امت قرآن سیکھنے میں بھی اور حدیث پاک سیکھنے میں بھی بڑا خود کفیل کے طور پر امت محسوس کرتی ہے۔ اس کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک مثال کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، یعنی یہ تو حکم ہے اللہ کا کہ قرآن ترتیل سے پڑھے۔ ترتیل کا معنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الترتیل تجوید الحروف و معرفت الحقوق۔ ترتیل یہ ہے کہ تم جب قرآن پڑھو تو حروف کو تجوید سے پڑھو اور پھر تم پہچان کرو کہ وقف کہاں ہے، تم نے رکنا کہاں ہے۔ بلا وجہ تم قرآن پڑھتے نہ رکو، بلکہ جہاں رکنا ہے، جہاں بات پوری ہوتی ہے، تم اس کا خیال رکھو، اس کی پہچان کرو۔ تو یہ ہے ترتیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ گرامر جو ہوتی ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے وہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ مثلا جو لوگ جیسے ہم لوگ انگلش نہیں بولتے، پیدائشی طور پر پنجابی ہیں یا اردو ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی اصول سیکھے جائیں۔ جیسے انگلش بولنے کے لیے اس کی گرامر سیکھی جاتی ہے۔ کسی بھی زبان کو جب وہ زبان بولنے والا شخص نہیں ہوتا تو اپنے سے علاوہ جب کسی زبان کو سیکھنے کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارا معاون کے طور پر اگر کوئی کسی کو بولتے دیکھ کر سیکھ لے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کو سیکھنے کے لیے گرامر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی عربی زبان سیکھنے کے لیے گرامر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو عربی میں جو گرامر کی اہمیت ہے وہ دو چیزیں اہم ہیں، ایک علم صرف ہے اور دوسرا علم نحو ہے۔ علم نحو جو ہے علم صرف کے مقابلے میں اہم چیز ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف جو ہے یہ علوم کی ماں ہے اور جو نحو ہے یہ باپ ہے۔ نحو علوم کا باپ اور صرف جو ہے یہ علوم کی ماں ہے۔ تو لہذا آپ جانتے ہیں یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ باپ جو ہوتا ہے باپ پہلے ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان ہیں آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام سے پھر آگے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، تو لہذا ماں جو ہے وہ دوسرے درجے پہ ہے اور باپ جو ہے وہ پہلے درجے پر ہوتا ہے۔ لہذا عربی سیکھنے کے لیے نحو کا مقام جو ہے یہ سب سے پہلے کا ہے، اور اس نحو کا آغاز کرنے والے، علم نحو کا آغاز کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو لہذا اس امت نے قرآن سیکھنا ہے، اس امت نے حدیث پاک سیکھنی ہے، یا چونکہ عربی تو ظاہر ہے اہمیت والی زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عربی کو تم تین وجہوں سے سیکھو۔ ایک وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان القرآن عربی، جو قرآن ہے یہ عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، تو لہذا تم جو ہے اس وجہ سے عربی سیکھو کہ عربی کے اندر قرآن جو ہے اس کی زبان عربی ہے۔ دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسانی عربی، میری زبان عربی ہے، یعنی میرے سے محبت کرنے والے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے میری جو زبان ہے جو میں بولتا ہوں اس سے مجھ سے محبت کرنے والے وہ عربی سیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان اہل الجنتی عربی، جو جنتی لوگ ہیں ان کی زبان عربی ہے، یعنی جو بھی دنیا کے اندر اچھے عمل کرنے والے لوگ، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں گے، مثلا یہاں پہ کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی بھی زبان، دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا آدمی اچھے عمل کر کے جب جنت کا مستحق بن جائے گا تو جنت میں جب وہ جائے گا تو جنت میں وہ عربی میں بات کرے گا، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ تو لہذا عربی زبان سیکھنے کے لیے جب گرامر کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس کے اندر نحو جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہے، علم نحو، اور علم نحو کا آغاز کرنے والے جو ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لہذا اس دین کے لیے آپ خدمات کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات سے اس دین کی خدمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ایک صفت سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے ہیں، یعنی جو انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کو پورا کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں آیت مبارکہ کے شان نزول کے اندر حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر ہے، چونکہ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے، اللہ خود تعریف کر رہا ہے، اللہ خود تعریف کر رہا ہے کہ کچھ نے اپنی جو ارادہ تھا ان کا اس سچے دین کی خدمت کا، اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی جو طرف سے حکم ملا ہے اس کو کرنے کے اندر اس کو کامیابی مل جائے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا اللہ فرماتا ہے کہ یہ پورا کر چکے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی تھی یہ اس ڈیوٹی کو پورا کر چکے ہیں، اور پھر یہ پورا کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ہماری ڈیوٹیاں بھی اللہ پوری کر دے، جو اللہ اس کا رسول ہمیں حکم دے ہم اس حکم کو پورا کریں، کچھ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت
اور نفیس لباس پہننے والے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ایک تو یہ کہ آپ کے والد صاحب جو تھے بہت بڑے امیر آدمی تھے، مکہ کے بڑے امیر ترین آدمی تھے، حضرت مصعب بن عمیر، یعنی عمیر جو آپ کے والد سے، ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا چکے۔ تو پھر آپ کو آپ کی کفالت آپ کی والدہ کرتی رہی، اور اس زمانے کے اندر عمومی طور پر مکہ کے لوگ ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے، وہاں سے سامان لے آتے تھے اور اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اس وقت بڑا مہنگا ترین جو لباس تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے، یعنی آپ کی والدہ پہناتی تھی، لاڈلے تھے، بڑا پیار تھا آپ کے ساتھ آپ کی والدہ کو، کیونکہ آپ کے والد صاحب نے بڑی دولت کو چھوڑا تھا، بڑی جائیداد چھوڑی تھی، تو وہ اپنے بچے پر اپنے شوہر کی چھوڑی دولت میں سے اپنے بچے پر خرچ کرتے، اور اتنے نفیس طبیعت کے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس مکہ کے بازار سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، کیونکہ بڑا شاندار عطر لگایا کرتے تھے، بڑی شاندار خوشبو لگاتے تھے، اور اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے کہ آپ جس بازار سے گزرتے اس بازار میں سے پھر خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ لباس بڑا قیمتی پہنتے تھے، لیکن سارا کچھ تھا بڑی ناز و نخرے کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سنا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہوئے تو آپ کے جو گھر والے تھے انہوں نے سختیاں شروع کر دی، حتیٰ کہ والدہ جو آپ سے بڑا پیار کرتی تھی اس نے بھی کہنا شروع کیا کہ آپ یا تو ایک چیز رکھیں، یا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والی بات کو رکھیں یا مجھے رکھیں۔ آپ نے پہلے تو فرمایا کہ میں والدہ سے عرض کیا کہ میں تو دونوں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت بھی اور میں ایمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لیکن بہرحال جب وضعیت تھی کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو جاری رکھا۔ تو جب یہ بات ہوئی اس کے بعد پھر مزید خاندانی سختیاں آپ پر بڑھی، تو اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پر اتنی سختیاں بڑھی کہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑا۔ جب گھر چھوڑنا پڑا تو آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو اس وقت کچھ نہیں تھا، خاندان والوں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں لے جانے دیا جائے گا، آپ اسی طرح جاؤ۔ آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا، آپ اندازہ کریں دین کے لیے قربانیاں کتنی تھیں، کہ جسم پر جو لباس پہنا ہوا تھا تو اس وقت آپ کا چچا بولا کہ یہ لباس بھی تمہاری کمائی کا نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی کی کمائی کا ہے، تم ان کے دین سے پھر چکے ہو، تو لہذا تم یہ لباس بھی پہن کے نہیں جا سکتے۔ تو کس طرح نکلے اللہ جانتا ہے، لیکن لباس ان کو دے دیا، لباس ان کو دے دیا، بالکل کچھ بھی نہیں لے کر گھر سے نکلے۔ جو اتنے ناز و نخرے خاندان ان کے اٹھا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس عیش و عشرت کی زندگی کو نہیں دیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کو دیکھا، اور پھر اس قدر محبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا ایمان تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ اس واقعے سے دیکھیں آج ہم مسلمان ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ مسلمان تھے، قیامت تک لوگوں نے مسلمان ہونا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، تو آپ کی ذات کے بعد وہی لوگ جو اس دین سے محبت کریں گے، اس دین کے لیے کام کریں گے، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی ایک جو محبت ہے وہ اللہ کی ذات نصیب فرمائے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر یہ مثالیں ہیں
کہ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ والے آئے، اہل مدینہ آئے، تو اس وقت چونکہ حج کا ماحول ہوتا تھا، حج کے موقع پر آپ سے آ کر ملاقات کرتے تھے۔ پہلے جو اعلان نبوت کے 11ویں سال 6 لوگ مدینہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان 6 لوگوں نے آپ سے آ کر ملاقات کی، اور ملاقات مکہ سے باہر، چونکہ مکہ کے اندر جو بالکل یہ کفار جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارد گرد رہتے تھے، اور اس بات کا خیال رکھتے کہ کون آپ سے مل رہا ہے، کون ملاقات کر رہا ہے، ایسے ہی خام خواہ جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر نکل کر کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو یہ مینا کے قریب عقبہ نامی جگہ ہے، تو اس عقبہ نامی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 6 لوگوں سے ملاقات کرتے۔ تو 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر اعلان نبوت کا 12واں سال آتا ہے۔ اس سال جو حج تھا، اس موقع پر مدینہ شریف سے 12 لوگ آئے۔ ان 12 لوگوں سے آپ نے بیعت کی، اور بیعت کر کے یعنی باقاعدہ ان سے وہ اسلام ان کو قبول کیا، انہوں نے ان سے بیعت ہوئی، اور اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے، یعنی یہ جگہ کا نام تھا عقبہ، اور پہلی بیعت 2 بیعتیں ہوئی تھی، یہ پہلی بیعت آپ نے 12 لوگوں سے کی۔ تو اب میں جو بات کرنے والا ہوں کہ اس سے ہمیں اہمیت اس بات کی لگانا چاہیے کہ اس دین کے لیے کس قدر خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ دین کا کام لے لے۔ تو 12 لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، تو اس کے بعد پھر وہ 12 لوگ مدینہ والے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی اپنے صحابہ میں سے معلم کے طور پر، یعنی استاد کے طور پر ہمیں کوئی اپنے صحابہ میں سے کوئی صحابی دیں، تاکہ وہ ہمیں مدینہ میں ہمارے ساتھ جائیں اور مدینہ میں جا کر ہمیں اللہ کے دین کا علم سکھائیں۔ تو اس وقت ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور مکہ میں کفار کی جو دشمنی ہے وہ بھی عروج پر ہے۔ ایسے حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا اعتماد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اپنے صحابی پر، جن کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ جاؤ آپ جا کر مدینہ کے اندر لوگوں کو تبلیغ کرو۔ تو 12 لوگوں نے جب ڈیمانڈ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ مدینہ جاؤ اور لوگوں کو دین کی تعلیم دو، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جب مدینہ چلے جاتے ہیں تو مدینہ میں جا کر پھر محنت کرتے ہیں۔ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی، آپ سے پہلے ہی مدینہ میں کام ہونا شروع ہو گیا۔ مدینہ کے اندر آپ کے جانے سے پہلے ہی دین کا کام ہونا شروع ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر مدینہ کے اندر اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا، اور 1 سال کے اندر محنت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اب اگلا حج آیا تو 72 مردوں کو اور 3 خواتین کو اسلام قبول کروا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ مدینہ کے 75 لوگ، 72 مرد 3 عورتیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں کہ ہم آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن اس وقت جب اتنے حالات کفار کی طرف سے مشکل بنا دیے گئے تھے، ایسے وقت کے اندر اتنے لوگوں کو مشرف با اسلام کرنا یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 75 لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے، تو اس وقت
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کی، ان 75 لوگوں سے پھر بیعت لی۔ جب بیعت لی اس وقت یہ عرض کرنے لگے، کیونکہ اس کے اندر جو اوس قبیلے کا سربراہ تھا، اوس قبیلے کے سربراہ جو تھے وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی وجہ سے مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، خزرج قبیلے کے لوگ بھی حاضر خدمت ہوئے، تو انہوں نے مل کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے سال آپ نے معلم کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، اب ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ خود تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ مکہ والے مشکل ماحول پیدا کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر میں ہجرت کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر اگلے سال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، اور ان خدمات دینے والوں کا جو آغاز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سچے دین سے ہمیشہ محبت میں ہی رہنا چاہیے، اس سچے دین سے ہمیشہ جو ہے پیار کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی موقع ملے اس کو پھلنے پھولنے کے محنت کے اندر وہ ضرور حصہ ڈالنا چاہیے۔ کوئی ایسا رکھنا، کوئی ایسی بات جو اس دین کے کام کے اندر رکاوٹ کا باعث بنے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ کام جو اس دین کو پھلنے پھولنے میں مدد دے، اس دین کی خوشحالی، اس دین کی تازگی جو آلریڈی موجود ہے اس دین کے اندر، اس سے لوگوں کو مستفید ہونے کا جو موقع دے، اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔